السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ اس وقت لگتا ایسا ہے کہ دو جو حکومت اور اپوزیشن ہے، دو مختلف قسم کی آراء کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک پارٹی کہتی ہے مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری پارٹی کہتی ہے مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک پارٹی کہتی ہے نومبر میں الیکشن ہوگا، دوسری پارٹی نے بڑا اعلان یہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ تو ان دونوں میں سے ٹھیک کون کہہ رہا ہے؟ کیا جو امید ہے تحریک انصاف کی نومبر میں اسمبلیاں جائیں گی، فروری مارچ میں الیکشن ہوگا، یہ امید ان کو کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ بھی مانتے ہیں کہ مذاکرات چل رہے ہیں۔ دوسری طرف حکومت، جیسے میں نے آپ کو کہہ دیا، ایک سربراہی اجلاس بلا لیا ہے پی ڈی ایم کا۔ لگتا ہے ایسے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ الیکشن تو نہیں ہونے، الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ یہ سب ہوا کیوں؟ اس پر جانے سے پہلے میں آپ کو ذرا سنانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 3-4 دن میں جو بیانات سامنے آئے ہیں۔ روف کلاسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ روف صاحب۔ عارف حمید بھٹی صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، بھٹی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ اور عامر ضیاء صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب سے جب پوچھا گیا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہو بھی رہے ہیں اور نہیں بھی ہو رہے، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، مذاکرات تو ہو رہے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ سنیے گا۔ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں، نہیں بھی ہو رہا ہے، یعنی ان کے اندر ابھی تک کوئی، جو بھی تھوڑی ہماری بیک چینلز پہ ہوا ہے، کوئی اس طرح کی کلیئرٹی نہیں ہے ابھی تک۔ بیک چینلز پر جو کچھ بھی ہوا اس میں کلیئرٹی نہیں ہے۔ فواد چودھری صاحب کل یہیں بیٹھے تھے، انہوں نے تو کہا کہ ایک سائڈ پر، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ پر کلیئرٹی ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے، پی ڈی ایم نہیں مانتی۔ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ صاحب نے کہا بیک گراؤنڈ میں بات چیت ہو رہی ہے، تھوڑی سی کلیئرٹی نہیں ہے اس وقت، تو اس کا مطلب انہیں واقعات کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، بیک گراؤنڈ میں بات چیت تو دیکھیں، بات چیت تو ہو رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ اوپینین جو پہلے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے، شاید اب یہ اوپینین ہے کہ ہمیں اس طرف ہی جانا چاہیے۔ اس وقت جو حکومتی پارٹیاں ہیں وہ اس لیے الیکشن نہیں کروانا چاہتے۔ آپ کو لگتا ہے کہ نومبر تک آپ کو ڈیٹ مل جائے گی؟ مجھے کافی امید ہے کہ نومبر تک ڈیٹ مل جائے گی، آگے نہیں جائے گا۔ فواد چودھری صاحب تو نومبر تک ڈیٹ کے بھی انتظار میں ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ نومبر تک ڈیٹ مل جائے گی۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ نہ کرنا، عمران خان صاحب کا کہنا مزید وقت دے رہا ہوں، مزید وقت دے رہا ہوں، اس وقت سے بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ بات چیت کا انتظار کر رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ عارف علوی صاحب نے ان کو روکا ہوا ہے کہ ذرا بات چیت کا نتیجہ سامنے آ جائے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ مذاکرات جو چل رہے ہیں اس میں بات چیت یا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ لانگ مارچ ہونا یا نہیں۔ خواجہ آصف صاحب سے جب پوچھا گیا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو انہوں نے کیا کہا، وہ بھی سن۔ میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہو رہے۔ یہ اپنے ساتھیوں کو آسرا کرانے کے لیے جو ہے انہوں نے کہا ہے عمران خان صاحب نے کہ جی ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ان کے مذاکرات جو ہے نا یا ملاقات جو ہے، میرا خیال ہے 1-2 ملاقات ان کے اپنی شناسائی کے بل بوتے پہ جو ہے یا کوئی پرانی شناسائی کی وجہ سے ہوئی ہے 1-2 ملاقات، لیکن وہ ان کے اپنے آپس کے مشورے تھے، کوئی یہ جو مذاکرات والی بات اس میں نہیں تھی۔ اور اب شیخ رشید صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا راولپنڈی میں ہونے والی میٹنگ پاکستان کے لیے خوشائند ثابت ہوگی۔ حکومت نے ملک کا سیاسی اور معاشی دیوالیہ نکال دیا ہے۔ ہمیں اسمبلی میں اس لیے لینا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی تعیات نئے پر ڈیل ہو سکے۔ 10 روز میں فائنل راؤنڈ ہوگا، اکتوبر-نومبر فیصلہ کن ہوگا۔ یہ جو میٹنگ کی بات کر رہے ہیں اور خوشائند ثابت ہوگی، اب یہ سارا حکومت اور اپوزیشن آپ نے دونوں سائڈ نے سن لی۔ پھر میں روف کلاسا صاحب ہے، بھٹی صاحب ہیں اور عامر ضیاء صاحب، اجازت ہے میں بھٹی صاحب سے شروع کرتا ہوں۔ ان کی ٹویٹیں آج کل بڑی معنی خیز آ رہی ہیں۔ بھٹی صاحب، آپ ان دونوں میں سے کس پارٹی کے ویو سے اگری کرتے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کس بات پر پر امید ہے کہ نومبر کی ڈیٹ مل جائے گی، جبکہ جو حکومت ہے اس نے تو بڑے اعلان، اب تو انہوں نے سربراہی اجلاس بھی بلا لیا ہے، وہ کہتے ہیں جی سربراہی اجلاس ہوگا، ڈیٹ شیٹ کوئی نہیں، الیکشن نہیں ہونے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف صاحب، نمبر 1 تو سربراہ ہی کوئی نہیں تو اجلاس کیا بلانا ہے؟ سربراہ تو نواز شریف ہے، سدا بار قائد، وہ لندن ہے۔ پی ڈی ایم نہ اپنی مرضی سے حکومت بنا سکی، نہ اپنی مرضی سے حکومت چلا رہی ہے، نہ اپنی مرضی سے حکومت چلا رہی ہے۔ ان بیچاروں کے اختیار میں ہے کیا؟ ہاں، جہاں تک 17 جولائی کا الیکشن، 16 اکتوبر کا الیکشن، کل رات دوبارہ تردید کر دے خواجہ آصف آ کے کہ نواز شریف نے کہا شکست فاش ہوگی، ہم نے الیکشن نہیں کرانے۔ اور میری اطلاع کے مطابق فواد چودھری صاحب نہایت قابل احترام ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی الیکشن کی طرف نہیں جا رہی۔
کیونکہ نومبر سے پہلے جو صورتحال اتنی کشیدہ ہو چکی ہے، آصف علی زرداری کسی اور پچ پہ کھیل رہے ہیں، محترم نواز شریف صاحب کسی اور پچ پہ کھیل رہے ہیں، شاید نومبر کسی اور سوچ میں ہے. تو فی الحال مجھے تو الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. ایک طرف فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ نومبر میں تاریخ مل جائے گی، دوسری طرف تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کہتے ہیں ہر حال میں اکتوبر میں مارچ ہوگا. اگر انہیں اتنا یقین ہے کہ نومبر میں تاریخ مل جائے گی تو پھر اکتوبر میں مارچ کرنے کا کیا ہے؟ میری نظر میں تو الیکشن نہیں ہو رہے. اس کے لیے عمران خان صاحب کو پرامن احتجاج کا راستہ ہی لینا ہوگا، ورنہ جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں 5 عمران خان سے وعدہ خلافیاں ہوئی ہیں 5. کاشف عباسی صاحب پولی میں نہیں پولی کہ میں پھنس جاؤں. رؤف کلاسرا صاحب نے ان کو بھی کوئی گھیرے نا بیچ میں. میں کیرلا نا صاحب، میں کیرلا نا زیادہ انسائیڈر. رؤف صاحب، آپ کو کس کی بات زیادہ بہتر لگ رہی ہے، حکومت یا اپوزیشن؟ اس سے پہلے کہ اس پہ جائیں، بھٹی صاحب نے بڑا ایک اچھا انالیسس کیا ہے. آئی ایگری ود موسٹ آف ہز تھنگز. وہ نہیں تھا کہ وہ لڑتے لڑتے ایک ہی دم ایک کی چونچ اور ایک. مجھے تو خطرہ لگ رہا ہے، آئی ہوپ آئی ایم رانگ، کہ لڑتے لڑتے کوئی نیا سیٹ اپ کو نہ لے آنے کی کوئی طرف چیزیں چل پڑے ہیں. کوئی سیاستدان ہر دفعہ یہی کچھ کرتے ہیں کہ لڑ بھڑا کے پتہ یہ چلتا ہے کہ 10 سال کے لیے کوئی اور آ کے بیٹھ جاتا ہے. اس وقت بھٹو صاحب کے خلاف بھی لڑائی چلی، نواز شریف صاحب اور بینظیر کے درمیان بھی ایک ہم نے دیکھا لڑائی چلی، پھر اس کے بعد 10 سال. سو یہ نہ ہو کہ اکتوبر کے اینڈ تک یا آگے نومبر تک کوئی نیا کوئی سلسلہ ہو، کوئی نیا کوئی سیٹ اپ، کوئی نئی چیزیں نہ آ جائیں. سو سیاستدانوں کو ابھی بھی ٹائم ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا، جو میں پہلے بھی 1-2 دفعہ بات شاید کی ہے، اس وقت اگر کسی کو کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے نا، عام آدمی ذرا ہو سکتا ہے میری اس بات کو نیگیٹو سمجھے اور اس کو اور طریقے سے، اس وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو کیئرفل پیسفل کی ضرورت ہے وہ عمران خان صاحب کو ہے کہ آپ کو پاور نظر آ رہی ہے 6 مہینے بعد And you don't want to spoil the apple cart here. کہ آپ یہ disturb the apple cart. آپ ڈنڈا اٹھا لیں گے کہ جناب کہ میں کل ہی کافی ہاں، تو سام ٹائم یہ جو پاور ہے نا، اس کا استعمال بڑا ڈیلیکیٹلی آپ کو کرنا ہے. تو وہ اکیلے ہی، لیکن آپ کی بات سے میں اگری کرتے ہو کہ دیکھیں انہوں نے ابھی ان لائک ہز پرسنالٹی کتنی ریسٹرین کا مظاہرہ ہو رہا ہے. نہیں، میرا خیال ہے تاریخ دے 2 مہینے سے وہ کہہ رہے ہیں اگلے جلسے میں تاریخ دے دوں گا. نہیں سر، کل جو ان کے صحافیوں سے ملاقات کی کوئی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے نا، ان کو میں سن رہا تھا ویلاگ ان کا، شیرازی صاحب کو بڑے انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے. خان صاحب خاصے اگریشن میں ہیں، خاصے غصے میں ہیں. کل انہوں نے سب کو رگڑا لگایا، کسی کے ساتھ میڈیا کو لگایا، اینکرز کو لگایا، اداروں کو لگایا، سب کے خلاف انہوں نے بات کی. سو خان صاحب از ناٹ کمنگ سلو. اب اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو کیرٹ اینڈ اسٹک ہے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ ماچو سٹائل رکھیں گے، نو نان سینس، کوئی کمپرومائز نہیں. اور جو اگر میرے جیسے تبلچی درباری جو وہاں پہ جا رہے ہیں، گیٹ نمبر 4 پہ جاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کو سپیس مل جاتی ہے نا تھوڑی سی. وہ جی ہم جاتے ہیں ذرا خان صاحب کے پاؤں دباتے ہیں، وہ جی بات کرتے ہیں، وہ جی سمجھاتے ہیں. لیکن آپ ہمیں بتائیں اس کے بدلے جناب خان صاحب کو کیا ملے گا؟ یہ کام پتہ کبھی کون کرتے تھے؟ نواز شریف صاحب کا یہ سٹائل تھا، وہ ماچو سٹائل تھے، اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنی، مذاکرات نہیں ہونے. اور یہاں پہ ہمارے دوست آپ کو یاد ہو چودھری نثار علی خان صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں، یہ جا کے پنڈی جا کے ان کے ساتھ مذاکرات کرتے تھے. وہ جی ٹھیک ہے جی پائی جان نو سی سمجھانے آ کے تسی سخت گل نہ کرو، لیکن یہ دسو میں پائی جان نو کی دساں کہ تسی کی دیتے سانو. نو دا سیم اسٹوری از بینگ ریپیٹڈ بائی عمران خان اینڈ ہز کرونیز ایز ویل کہ خان صاحب نے سخت ایک ویو رکھا ہوا ہے، باقی جو 3-4 تبلچی میرے جیسے ڈرم بیٹر ہیں وہ جا کے ان کو بتا رہے ہیں ایک چیز. میرا اپنا ذاتی خیال ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں صاحب کہ اس پارٹی میں تحریک انصاف میں گڈ کاپ بیڈ کاپ دونوں عمران خان صاحب ہی نہیں. انہوں نے آپ دیکھیں انہوں نے کس طرح بیان سخت بھی دیے اور پھر آپ ان کی پریس کانفرنس دیکھیں وہ نرم بیان بھی وہی دیتے ہیں، یعنی بھی ہو جاتے ہیں، وہ پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں، وہ آگے بھی چلے جاتے ہیں. میاں صاحب تو یہ تھا نا آگے جا کے کھڑے ہو کے خاموش ہو جاتے تھے تو دوسرا کوئی کہتا تھا سر دیکھو ابھی آگے کھڑے ہو گئے. عمران خان صاحب خود پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں اپنی پوزیشن. دیکھیں انہوں نے کب سے لانگ مارچ کا کہہ رہے سر، جلسے کر کے لانگ مارچ نہیں سر. وہی والی بات ہے، خان صاحب اس وقت خدا نہ خاصا انارکی ہوتی ہے، ڈسٹربنسز ہوتی ہیں، کوئی پرابلم ہوتی ہے، اف دے آر اینی لوزر، بگیسٹ لوزر یہ حکومت نہیں ہوگی. یہ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہونے دو، کوئی اور پارٹی آنا چاہتے، تھرڈ پارٹی آنا چاہتے، ان کو تو فائدہ ہو جائے گا، 1.5 سال ان کو مل جائے گا. ان کے ایکٹس آف امیشن کمیشن، مہنگائی، ڈالر ریٹ، ساری چیزیں جو ہیں وہ 6 مہینے میں نیوٹرلائز ہو جاتے. نئی حکومت ہے. آپ کو یاد ہے فروری میں عمران خان صاحب کتنے بڑے یہاں پروگرام ہوتے تھے، لوگ آپ کے پاس ان کے منسٹر آپ کے شوز میں نہیں آتے تھے. سر ہم بلاتے تھے کہ آ جائیں، یہ تو منسٹر شوز میں آنے کو تیار نہیں ہوتے. یار ہم آگے کیا ڈیفینڈ کریں گے؟ اور 6 مہینے بعد وہ دوبارہ کھڑے ہو گئے ہیں. پی ٹی آئی والے تو سیم ان کے ساتھ ہوگا. اگر کوئی تھرڈ پارٹی انٹرونشن ہوتی ہے خدا نہ خواستہ تو یہ کہیں گے ٹھیک ہے جی آ جائیں، یہ جو ہمارے اوپر ملبہ گرا ہے سارے کا سارے 6 مہینے بعد ہم کلین چٹ لے لیں گے. خان صاحب کو پاور نظر آ رہی ہے، اگر وہ پاور کے صرف اسی چکر میں جانا چاہتے ہیں، گھیرا ڈالیں گے اور جیسے دلی پہ قبضے کرنے کے لیے پہلے پانی پت کے آپ کے میدان میں آپ کو آ کے وہاں پہ ایک اس کی جنگیں لڑنی پڑتی تھی. پانی پت اور دلی کی طرف لڑائی لڑنا چاہتے ہیں، تلوار فیصلہ کرے گی، ووٹ نہیں کرے گا.
تو میرا خیال ہے خان صاحب بھی لوز. اگر ان کو بات تھوڑی سی ڈیلیکیٹ سی بات ہے کہ حضور آپ کے پاس پاور آنے والی ہے, آپ تھوڑا سا میٹھا کریں, ٹھنڈا کہیں, یہ سیاست پیشنس کا نام ہے, ویٹ کا نام ہے. 20 میں سے 15 پنجاب کی جیت گئے, سو ہی ہیز فرسٹ. یہ کھیر کو ذرا ٹھنڈا ہونے دیں, میرا تو یہ خیال ہے, باقی انہیں کرنی اپنی مرضی ہے. خان صاحب ان کا یہ دیکھیں, حکومت یہ چاہتی ہے کہ کھیر ٹھنڈی ہو, خان صاحب کہتے ہیں کھیر گرم ہے, یا یہ وقت ہے مجھے الیکشن لینے کا اور مجھے الیکشن مل گیا تو میں الیکشن جیت بھی جاؤں گا. نہیں کیا خطرہ ہے 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد الیکشن ہوں گے ہار جائیں گے, مطلب ان کو یہ خوف ہے. دیکھیں حالات 6 مہینے صاحب میں نہیں جانتا, میں تو صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ادھر کیا سوچ چل رہی ہے. مزید ان پاپولر ہوگی, ان کے مزید ایکٹس آف امیشن کمیشن, ان کی نلائکیاں سکینڈل ابھی سے سامنے آنا شروع ہو گیا. آپ ویٹ کریں, ان کو اپنے اس میں چکر میں آنے دیں. یا تو آپ کو یہ خوف ہے کہ 1 سال بعد میری پاپولیرٹی وہ نہیں رہے گی, یہ ڈیلیور کر جائیں گے, یا تو ان کو یہ خوف ہے کہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے یہ ڈیلیور کر لیں گے, سال بعد ان کی اتنی اچھی اکانومی حکومت ہو جائے کہ میں الیکشن نہیں جیت پاؤں گا, یا تو وہ یہ بات کہیں, مان لیں کہ ہاں جناب کہ مجھے خطرے ہیں. یا میرا تو یہ خیال ہے ویٹ کریں. یہی بات نون لیگ کو سمجھائی گئی تھی بہت سے لوگوں کی طرف سے. مجھے یاد ہے اس وقت جس وقت نو کانفیڈنس آ رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ سر جان دو, یہ جا رہے ہیں, آپ کو کیا لگے, آپ کیوں یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اب بہت سے لوگ پریس کانفرنسز میں ایگزیکٹلی وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت تھی اس ٹائم, ہمیں زبردستی بٹھایا گیا اللہ کے, ہم تو آنا ہی نہیں چاہتے تھے. سو وہ کوئی نہ کوئی تو اس وقت سوچ ہوتی ہے, جو بھی پارٹی لیڈرشپ ہوتی ہے, جو بھی ہوتی ہے. میں میرا سوال کا جواب ابھی آپ نے نہیں دیا, آپ کو کون ٹھیک لگ رہا ہے, لیکن عامر زیاد صاحب اس کے بعد عامر زیاد صاحب کون ٹھیک ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ اپنے وقت پر الیکشنز ہوں گے, تحریک انصاف کو امید ہے نومبر میں ڈیٹ مل جائے گی, سارے کہہ رہے ہیں مذاکرات چل رہے ہیں, بات پھنسی بھی کہاں پہ ہے. کاشف صاحب مجھے تو لگ یہ رہا ہے کہ سب جتنے بھی اس وقت پلیئرز ہیں, جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں, وہ تمام کے تمام پھنسے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب پہ یقیناً دباؤ ہے, جس کا بھی کلاسر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جو مومنٹم ہے ان کی مقبولیت کا, کیا یہ جو ہے اگلے کہتے ہیں نا ستمبر تک, یا جب بھی انتخابات ہوتے اکتوبر میں اگلے برس, اس وقت تک مینٹین کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, بہت بڑا چیلنجنگ ان کے لیے ایک سوال ہے. اچھا, اسی طرح حکومت کے سامنے ایک بہت بڑا وہ ہے کہ ڈیلیور حکومت نہیں کر پا رہی ہے, اور حکومت کے ایک وہ ہے کہ نہ یہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. کہ اس وقت جو ہمارے معاشی صورتحال ہے, مفتاح صاحب خود نون لیگ تسلیم کرتی کہ فیل ہو گئے, حالانکہ انہوں نے کچھ جو کہتے ہیں پالیسی ایکشن جو تھے صحیح تھے ان کے. اسی طرح جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ بھی فیل ہو چکے ہیں. معیشت آپ کی سنبھلنے نہیں جا رہی ہے. انہوں نے مصنوعی طریقے سے اگر ڈالر کہا ہے کہ جی 220 کا مل رہا ہے, تو اصل جو کرب مارکیٹ یا گرے مارکیٹ ہے وہاں تو 236 میں مل رہا ہے. اچھا, اسی طرح ہمیں پتہ ہے کہ جناب آپ نے پوری اپنی اکانومی کا گلا گھونٹ دیا ہے, ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں, لوگوں کے کاروبار بیٹھ گئے ہیں. تو اس وقت جو ہے جو ہماری معیشت ہے وہ ریوائیو ہونے فوراً نہیں جا رہی ہے, اور جو بھی پھر شرائط ہوں گی پیسہ لینے کی ملٹی لیٹرل کے ساتھ, یا اگر جو آپ کو بائی لیٹرل فنڈ ملتے تو بڑی کڑی شرائط کے ساتھ آ رہے ہیں, اس کے بدلے پاکستان کیا دے گا, یہ بہت بڑا سوال ہے. امریکہ مائی باپ اگر آپ کی مدد کرتا ہے تو وہ دیر از نو کانسیپٹ آف فری لنچ ان US, تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. تو حکومت پھنسی ہوئی ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم 1 سال میں چیزوں کو بہتر کر سکیں گے, جو سب پوری ایک گلوبل ریسیشن چل رہا ہے اس پہ پاکستان پھنسا ہوا ہے, تو مجھے امید نہیں کہ جی ہمارے یہاں جو ہے چیزیں جو ہیں اپ سائڈ پہ جائیں گی. تو یہ ایک حقیقت ہے. پھر تیسرا ہمارا فریق اسٹیبلشمنٹ نہیں سر, لیکن یہ تو آپ نے وہ کہا نا جو نہیں ہو سکتا. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہو کیا سکتا ہے اگلے مہینے تک. کیا آپ لانگ مارچ دیکھ رہے ہیں, پہیا جام ہوگا زیادہ, دھرنے ہوں گے جگہ جگہ, شہر بند ہوں گے, پلان یہ ہے, پلان لانگ مارچ لے کے اسلام آباد کا فواد صاحب نے کل تو کہا کہ اسلام آباد تو آنا پڑے گا, آئی ایم شور آئیں گے, اسلام آباد بھی آنے کا ہوگا, لیکن کہا جائے گا جہاں جہاں آپ کو روکا جائے, جی ٹی روڈ بند کر دیں, موٹر وے بند کر دیں, یا شارع فیصل بند کر دیں, مال روڈ بند کر دیں. یہ پلان ہے بنیادی طور پر تحریک انصاف کا کہ شہر کے شہر جیم کر دیں. اگلے مہینے آپ کو لانگ مارچ نظر آ رہا ہے, اس طرح کے واقعات نظر آ رہے ہیں, یا آپ کو الیکشن کی طرف جاتا ملک نظر آ رہا ہے؟ پی ٹی آئی میں کہیں یہ سوچ کار فرما ہے کہ لانگ مارچ کے بغیر جو ہے ان کو الیکشن کی ڈیٹ مل جائے, اور جو وہ لوگ ایک کہتے ہیں نا شیڈو باکسنگ کر رہے ہیں, جو یہ دباؤ ڈال رہے ہیں بغیر لانگ مارچ کا کیے, صرف لانگ مارچ کا کہہ کے, اس کے بدلے ان کو جو ہے وہ مل جائے الیکشن. اچھا, اس میں جو میرے خیال میں پاکستانیوں کی خواہش ہونی چاہیے کہ ہم لوگ متحمل نہیں ہو سکتے اس وقت کسی بھی قسم کے لا اینڈ آرڈر سچویشن کی, کیونکہ ایک بار آپ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں لوگوں کو لے کر, پھر کوئی گارنٹی نہیں ہوتی.
رانا ثناء اللہ کس طرح سے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں, کیا چیزیں جو ہیں ہاتھ میں رہتی ہیں, جو مارچ ہے وہ پرامن رہتا ہے نہیں رہتا, ہمارے یہاں پھر دہشت گردی کا فریت ہے, لوگ سلپ کر کے کیا سے کیا کر دیتے ہیں موومنٹ کو, ہم اس کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتے. دوسری بات یہ کہ کرش بھی کر سکتی ہے حکومت کے پاس وہ طاقت ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ پیٹ پاٹ کے گولی چلا کر آنسو گیس پھینک کر وہ چیزوں کو کنٹرول کر سکتی ہے. لیکن عامر صاحب let me throw a spanner because you're from Karachi. Let me throw this at you. ذرا سنیے گا خواجہ اظہار صاحب نے کل کیا کہا ہمارے ساتھ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان قریب آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم آپ کو حکومت میں نظر آ رہی ہے یا اپوزیشن میں نظر آ رہی ہے؟ اگر یہ صورتحال ہے جس طرح کی اس وقت ہے, جو بے اعتنائی ہے, جو روح گردانی ہے معاہدے کے ساتھ, تو میرا خیال ہے ہماری رابطہ کمیٹی کے میجورٹی حکومت کو خیر آباد کہنے کے اوپر متفق ہوں گے, تو بظاہر ایم کیو ایم پھر حکومت سے علیحدہ ہی ہو جائے گی. جی عامر صاحب, کیا یہ ہوگا؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ امید کہیں پر کسی گوشے میں یہ ہے کہ جی ہمیں لانگ مارچ کرنے کی ضرورت نہ پڑے, اور غالباً کچھ اناؤنسمنٹس کا انتظار ہے, اور اس میں یقیناً اس وقت ایم کیو ایم بڑی اس میں ایم کیو ایم کی قیادت خود بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے. ایم کیو ایم کے اندر بہت زیادہ تقسیم بھی ہے اور بہت زیادہ ان کے اوپر پریشر بھی ہے کہ جناب ہم لوگ جب پیپلز پارٹی کے دامن سے بند گئے جا کر ایم کیو ایم والے, اور وہ نون لیگ کے ساتھ مل گئے, اس کے بدلے ملا تو کچھ نہیں, صرف استعمال ہوئے. تو اب یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کا بھی آپ چینج, مطلب ہے کہ اس ملک میں کچھ سر ایم کیو ایم کب استعمال نہیں ہوئی ہے, کوئی ایم کیو ایم کب پریشر نہیں تھا, اور ہر بار ہوئی ہے. ایم کیو ایم مہنگائی کی الگ پروگرام کا متقاضی ہے. مہنگائی پر ایم کیو ایم حکومت چھوڑتی ہے, مہنگائی مزید بڑھ جاتی ہے, حکومت میں واپس آ جاتی ہے. 14% مہنگائی پہ حکومت چھوڑتی ہے, 25% کے اوپر حکومت کے ساتھ رہتی ہے. ایم کیو ایم کا مسئلہ یہ آپ کو پتا, یہ سارے مسائل نہیں ہیں ایم کیو ایم کے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں انٹرنلی. اصل مسئلہ یہ, میں بھٹی صاحب کے پاس آتا ہوں اس سوال سے کہ میں اس طرف آ رہا ہوں, میں اس طرف آ رہا تھا کہ ایم کیو ایم اس وقت بے بس جماعت ہے, وہ بہت سارے اپنے فیصلے خود نہیں کر پا رہی ہے, اپنی مرضی کا گورنر ان کا نہیں لگ پایا ہے, اور لیکن ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو احساس نہیں کہ کتنا ہمارے لیے ایک مشکل کام ہے. ان کی جو سپورٹ بیس ہے کس طرح سے ایروڈ کر کے ختم ہو گئی ہے, کم ہوئی ہے کراچی کے اندر. تو اس بات کا بھی پریشر تو ہے. اب وہ ٹھیک ہے کہ وہ فیصلہ اب کرتے ہیں, بعد میں کرتے ہیں, کسی کے اشارے پہ کرتے ہیں, کسی کے مطلب ہے اکسانے پہ کرتے ہیں, لیکن وہ کریں گے کوئی نہ کوئی فیصلہ. اور جو بات رہ گئی تھی نامکمل, وہ یہ کہ دیکھیں تیسرا جو فریق ہے اسٹیبلشمنٹ, وہ بھی پھنسا ہوا ہے. ان کو احساس ہے کہ پاکستان جو ہے, یہ جو سچویشن ہے آج کاشف صاحب, وہ سسٹینیبل نہیں ہے. سر یہ تو خیر دیکھیں یہ ڈیبیٹیبل بات ہے. آئی انڈرسٹینڈ دیر از اے ویو کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے, دوسرا ویو یہ کہ یہ سسٹین کر جائے گا, سارا کچھ کر لیں گے. ہونا چاہیے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک طریقے انصاف کا ویو تو ہے یہ کہ جناب معیشت نہیں چل سکتی اس طرح, لیکن نون کا بھی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈار صاحب تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ چل سکتی ہے اس طرح, لیکن بریک لیتا. بٹی صاحب یہ جو اب سارا ایم کیو ایم کا بیان کہ شاید ہم نہ رہیں, پھر آج اسمبلی کے اندر اتنی تنقید جو ہوئی ہے آج اسمبلی کے اجلاس میں, اور جس طرح سے تنقید ہوئی ہے, وہ پرانا بیانیہ ووٹ کو عزت دو کے اوپر, تیسری طرف تحریک انصاف پر امید ہے, اس کی وجہ سے شاید جو حکومتی لوگ ہیں وہ ذرا تھوڑے سے ایجی اور نروس ہو رہے ہوں گے. تبھی پی ڈی ایم کا اجلاس سربراہ نے بلا لیا, ایک سربراہی اجلاس بلا لیا گیا. کچھ تو ہے جو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری پوزیشننگ اور پوسچرنگ ہو رہی ہے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. بھٹی صاحب, آپ نے ایم کیو ایم کو سنا, آپ نے پی ٹی آئی کو سنا, آپ نے نون لیگ کو سنا, آپ کا اپنا ویو لوگوں نے سنا, رؤوف صاحب کو سنا. اب مجھے ذرا تھوڑا سا یہ آخر میں بریفلی بتائیں کہ میں آگے بھی جانا چاہ رہا ہوں کہ ضمنی الیکشنز کی وجہ سے میرا خیال ہے پی ڈی ایم کے لیے الیکشنز میں جانا مزید مشکل ہوتا جا رہا ہے. ظاہر ہے یہ حالات دیکھ کر کون چاہے گا کہ میں الیکشن لڑوں, لیکن کیونکہ کچھ ایلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کسی ایک کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. میں نے پی ڈی ایم کو سنا, ایم کیو ایم کو سنا, نون لیگ کو سنا. اور بھائی اس وقت حکومت الیکشن کرنے جائے گی تو خودکشی کرے گی. اس کی عمران خان کے دور میں اچھی گورنرز نہیں تھی, کرپشن ہوتی تھی, سب باتوں کو سیکنڈ کرتا ہوں, لیکن اس وقت وہ مقبولیت کی جس عروج پہ ہے, وہ اگر ڈیلے کرتے ہیں تو خودکشی ہے. آج سے سال پہلے ہم تینوں, چلو آپ تینوں بڑے صحافی ہیں, میں ایک چھوٹا سا رپورٹر ہوں, پچھلے سال اکتوبر میں کوئی تصور کر سکتا تھا کہ شہباز شریف اس وقت وزیر اعظم ہوں گے 22 اکتوبر میں؟ کیا آپ کو پتا کہ اگلے سال کیا ہو کیا نہیں سیاست؟ ادھر تو ایک دن کا نہیں پتا. پچھلے سال جو اس وقت طریقے مقدرے تھے, جو مجرم تھے, وہ باعزت بری ہو گئے. آپ کہتے ہیں ان کو زبردستی بٹھا دیا. لاڈلا کون ہے جس نے ضیاء الحق کی گود میں آنکھ کھولی, جس نے جنیجو کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا, جس نے 2 دفعہ بے نظیر کی حکومت گرائی,
جس نے مشرف کے ساتھ ڈیل کی، مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے آیا، جس نے پھر آ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ 8 میں حکومت میں گیا، کہنا ہے کہ جی اسحاق ڈار اسی نے پٹی باندھ کے کیا کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے میں چھوڑ رہا ہوں، 5 سال اشتہاری رہ کے آ کے وزیر اعظم بن گیا۔ او بھائی انہوں نے زبردستی نہیں بٹھایا، انہوں نے جیلوں میں ہونا تھا، اربوں روپے واپس آنے تھے، سودے بازی ہوئی ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے۔ اب یہ میں آپ کاشف عباسی صاحب پر نہایت قابل احترام پر چھوڑ دیتا ہوں، اگلے سال عمران خان انتظار کرے گا تو اگلے سال عمران خان کی مقبولیت ضروری نہیں۔ پچھلے اکتوبر میں ہم کہتے تھے عمران خان کو الیکشن ملے گا نہیں، کینڈیڈیٹ نہیں ملیں گے، اتنی مہنگائی تھی، لیکن اس حکومت نے جو ایلیگیشن عمران پہ لگائے، نااہل ہے، نالائق ہے، نہ تجربہ کر ہے، مہنگائی کی بارش کر دی، اس وجہ سے ووٹر ٹرینڈ اینٹی امریکہ، کیونکہ پاکستان میں ایک ہے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، اور پرانے نعرے چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہو ٹھیک ہو گیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں، میری یہ رائے ہے، لیکن قاسم صاحب مجھے یقین ہے آپ درگزر کر دیں گے، اچانک آپ غصے میں آئے تھے بیچ میں۔ کیونکہ پٹی صاحب میں اس لیے غصے چاہے سی، میں آج کل میرے بڑے دوست ہیں جو میری گزارش سارے دوستوں سے، یہ جڑا ہر بندی دا ایک پروگرام میں جا کے کہنا میں جادی ہے گیا تسی سارے تلے لگے ہو، یہ کام ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ کون کتنا بڑا جاتی ہے میں سارے نو جاننا ہوں، میرے کو کوئی گل چھپی نہیں ہے، میں نہیں بھائی جان آپ بہادر ہیں، میں گیدڑ ہوں، میں تے کمزور ترین آدمی ہوں، تسی تو روب صاحب کو کہہ رہے سو جو کہہ رہے سو سر، میں اسی تو پتہ سی ہاتھ بجائے سر صحیح، ہاں سر ہم تو ساؤتھ کے سرائے کے لوگ ویسے جناب روب صاحب مانے جی سر، سیاست بھی اس وقت پی ڈی ایم کی شاید یہ الاؤ نہ کرے کہ الیکشن جو الیکشن کے نتائج نکل رہے ہیں، 20 میں سے 15 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، 11 میں سے 8 جن میں 3 صوبائی اور 8 قومی، جس طرح یہ سیٹیں تحریک انصاف جیت رہی ہے، جیسے ہم پہلے ہی بات کرتے کہ شاید یہ الیکشن کا ماحول ان کو بھی سوٹ نہیں کرتا کہ اس ٹائم کیا کریں گے، الیکشن کا حکومت اٹھا کے عمران خان کو دے دینی، جو کہ آپ کا پہلا پوائنٹ تھا کہ اس وقت ایجیٹیشن یا حالات کی خرابی عمران خان صاحب کو سوٹ نہیں کرتی، میرا خیال ہے، اور اب الیکشن پی ڈی ایم کو سوٹ نہیں کرتے، ایسا ہی ہے۔ تو کیا سوچ رہی ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، کیا سوچ رہی ہے؟ بڑا خوبصورت آپ کا سوال ہے، بھٹی صاحب نے بڑے ویلڈ پوائنٹس بھی اٹھائے، فیئر انف، لیکن ایک چیز نا پالیٹکس کے ہمیں سمجھنی چاہیے، یہ رتھلیس گیم ہوتے ہیں، برہم لوگوں کا کھیل ہوتا ہے، یہ آپ کے میرے جیسے ہم جو دوست بیٹھے ہیں ہم نہیں کھیل سکتے، لہٰذا ہم اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں برہمی بڑی ضروری ہوتی ہے، سیلفشنس بڑی ضروری ہوتی ہے۔ ایک بات مجھے یہ سمجھائیں، مطلب ایک اس کامن سینس کی بات ہے کہ پی ٹی ایم کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کل ہی کافی ہے ان کے لیے، اور عمران خان صاحب نے ثابت بھی کیا ہے، وہ 5-6 حلقوں سے جیتے ہیں، بڑے اچھے کمفرٹیبل طریقے سے جیتے ہیں، مارجن چھوٹے بڑے کو چھوڑ دیں، وہ عمران خان صاحب کے پسندیدہ گراؤنڈ پہ، پسندیدہ تاریخ کو، پسندیدہ سال میں، پسندیدہ دن پہ وہ الیکشن کیوں کروائیں جس پہ خان صاحب کو یہ کمفرٹ ہے؟ وائے؟ ایک پاور ہے ان کے پاس، اچھے ہیں برے ہیں جس طریقے سے ہیں وہ سب لوگوں کو پتہ ہے، مذمتیں بھی ہوئی ہیں، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہو گئے، آپ کے نیریٹو کو سپورٹ بھی ملے، تو سیم ان کو پتہ تھا کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ بھی یہی کام کرتے رہے، اپوزیشن میں تھے، ان کو شاید مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، مفاہمت ہوگی۔ عمران خان صاحب کے ذہن میں بھی یہ چیز آ گئی، وہ ایک کہتے ہیں کمزوری ہاتھ میں آ گئی ہے کہ آپ نے جانا ہے ان کے خلاف تقریریں کرنی ہے، نعرے مارنے، پریس کانفرنسز کرنی ہے، تو اس کے بعد وہ دباؤ میں آ جاتے ہیں اور آپ کو پاور میں لے آتے ہیں۔ وہی طریقہ جو انہوں نے اپنایا تھا مریم صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے، وہی طریقہ عمران خان صاحب اپنا رہے ہیں۔ اب اس میں جو مین چیز ہے ذرا اس میں دیکھنے والی، جو خان صاحب کو ان کا رائٹ ہے کہ وہ فورس کریں ڈیموکریٹک اس سے طریقے سے، لوگوں کو موبلائز کریں، لوگ ان کے بیانوں کو مانتے ہیں، ان کو بہتر لیڈر مانتے ہیں، لیکن میرا سمپل سا ویو کہ خان صاحب میں یہ چیز مجھے تھوڑی سی اس میں نظر آتی ہے کہ یہ پالیٹکس ایک لمبی یہ ریس کے گھوڑے کا نام ہے، مطلب نواز شریف صاحب 10 سال ایگزائل میں رہے، بہر رہے، واپس ہے 3 دفعہ بن گئے، زرداری صاحب 11 سال نے کہا ہے میں 4تھی دفعہ بنوں گا انشاءاللہ، وہی میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ، وہ اس دن سنا بھی صحیح آپ کا، اور اللہ کے فضل سے 4تھی دفعہ بنے، 2-2.5 سال بعد لڑ بھیڑ کے جیل سے ہوتے پھر لندن بیٹھے ہوں گے، یہ بھی لکھ کر رکھ لیں، یہ بھی ان کا مزاج ہے ماشاءاللہ، 4تھی دفعہ بھی یہ کچھ ہوگا۔ سو وہ خان صاحب جو ہیں ان کے اندر ساری چیزیں پیشنس ہیں، 22 سال آپ نے صبر کیا، آپ کو ایک آپ کو وزارت عظمیٰ مل گئی، اور بہت سارے لوگ کہتے تھے نہیں مانتے تھے، انکلوڈنگ شاید ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ خان سے وزیر اعظم نہیں بن گئے، وہ 22 سال آپ نے صبر کر لیا، 3-3.5 سال وزیر اعظم رہے، وہ 1 سال میں کون سی آپ کو قیامت آ رہی؟ اگر آپ صبر نہیں کر سکتے سر پالیٹکس میں، میرا خیال ہے پھر آپ کے دشمن آپ سے زیادہ پاورفل ہو جائے۔ صبر تو پی ڈی ایم کو بھی نہیں ہوا، آپ اس میں غصے میں، وہ تو خیر انہوں نے اتنا بڑا بلنڈر مارا اپنے یہی ہوتا نا، صبر انہوں نے بھی نہیں کیتا، صبر انہوں بھی نہیں ہو رہا، ان سے سیکھنا چاہیے نا آپ کو کہ انہوں نے اتنا بڑا بلنڈر مارا، بڑے سیانے بنتے تھے سارے، زرداری صاحب کا پالیٹکس کا 40 سال کا تجربہ، پھر نواز شریف صاحب کو 40 سال کا، مولانا صاحب کو 120 بلکہ 150 سال کے تجربہ کارا کا سب کے تجربے ملائیں، انہوں نے حماقت کی اور عمران خان صاحب کا بیگیج اٹھا لیا، لیکن خان صاحب جس سپیڈ سے گھوڑا دوڑا رہے ہیں نا سر،
اب اس سپیڈ سے تو مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ اور یہ سب سے بڑا خطرے میں جو ہے میں پھر کہہ رہا ہوں سر وہ گھوڑا ان کا کاک نہیں بچا ہوا ہے. دیکھیں لک ایٹ اٹ فرام اے ویری پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو. میں تو ان کا گھوڑا دوڑ رہا ہے وہ دوڑا رہے ہیں. وہ جہاں ہاتھ کھڑا کرتے ہیں بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ جہاں الیکشن لڑتے ہیں وہ 70-80% سیٹیں جیت جاتے ہیں. بات پہلے والی فیئر انف یہ پاور ہے. پاور کو استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے؟ یو ہیو ٹو لک ایٹ اٹ فرام اے ویری سی. ہم جرنلسٹ ہیں, ہمارا یہ خیال ہے سر اب پالیٹیشین کیا دیکھ رہا ہوگا. جب میں ویسے آپ کو اپنا وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس ویلے میری وہ کہتا نا کہ بل رہی ہے تو یہ بلی ہی ہونا دے اس ٹائم پیک جس کو کہہ دیں کہ پیک پہ چل رہے ہیں اس وقت. وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کل ان کی غلطی کی وجہ سے, کسی حالات کی وجہ سے, کسی نیشنل انٹرنیشنل حالات کی وجہ سے شاید یہ چیز اس طرح نہ رہے. یہی بات پی ڈی ایم نے سوچی تھی. پی ڈی ایم کو یہ لگا کہ اگر ابھی نہ گرایا تو پتہ نہیں بعد میں. یوکرین وار نہیں ہوئی تھی نا, ان کے یہ سوچ میں بھی نہیں تھا, ان کا خیال تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے کہا جی سپر سائیکل نیچے آئے گی. ان کا خیال تھا یہ دسمبر اینڈ تک پیٹرول آ جائے گا 60 روپے پہ. وہ جو مہنگائی کا سرکل چلا, سائیکل چلی ہوئی ہے, وہ ہوگی نیچے. ہم وہ قیمتیں کم کریں گے, ہم چھالے ماریں گے. جناب ہم ہیں وہ جنہوں نے آپ کو ریلیف دیا اور اکانومی ہم ہی چلا سکتے. اور عمران خان پرماننٹلی باہر بھی ہو جائے گا اور کوئی اپوائنٹمنٹ بھی آئے تو وہ بھی نہیں کر پائے. دیکھیں یہ کیلکولیشنز ہوتی ہیں نا پولیٹیشین کی. دے میک اے کیلکولیشن گیون دا سیٹ آف سرکمسٹانسز دیر ان. sometimes they're right, sometimes they're wrong. بہرحال یہ میرا خیال ہے ایک اسٹریٹجی کے تحت ان کو غصہ دلوایا جا رہا. فاسٹ بالر ہے But he is not going غصہ نا, that's the other bit. سر میرا غصہ ہوتا ہے جس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کل بھی دیکھ رہا تھا, انہوں نے یہ بھی مان لیا اپنی پریس کانفرنس میں کل. یہ جو میں نے آپ کو دیکھا نواز شریف میں آنا تو آ جائے, مجھے کوئی اعتراض. یہ فواد چوہدری صاحب بھی کہہ رہے تھے آپ کے, میں سن رہا تھا انٹرویو میں, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ آنا چاہتے ہیں کیونکہ خان صاحب اس وقت لگ رہا ہے کہ میں کل ہی کافی ہوں. میں کل ہی کافی. وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب آ جائیں, زرداری صاحب, کیونکہ مریم صاحبہ وہ تو ثابت کرتا ہے نا میں کل کافی. یس, مریم صاحبہ کا اپنا کلاؤڈ تھا, کرزما تھا, ایک ان میں ایک آپ کہہ سکتے کراؤڈ پولر ہیں. وہ اس کو 17 جولائی کا جو الیکشن ہوا پنجاب میں, سو وہ بھی نیوٹرلائز ہو گیا. سو وہاں پہ وہ مار کھا گئی. مریم صاحبہ کا جو کارڈ تھا وہ نہیں چلا. پھر ابھی جو الیکشن ہوئے یہاں پہ دیکھا پی ڈی ایم اس میں 13 جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو گئیں, وہ کارڈ نہیں چلا. تو آگے نواز شریف صاحب ٹھیک ایک اس میں کہہ رہے ہیں یہ ساری عمران خان صاحب کہ نواز شریف صاحب بھی آ جائیں گے ان حالات میں, وہ بھی عمران خان صاحب کو نہیں روک سکتے. اور عمران خان صاحب نے بالکل صحیح ایک انہیں پولیٹیکل انہوں نے آفر کی ہے تاکہ یہ لگے کہ جو میں الیکشن جیتا ہوں میں بڑے بڑے کھلاڑیوں کو ہرا کے جیتا ہوں, میں کوئی مینیج کر کے. کیونکہ لاسٹ ٹائم یہ کہتے تھے مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب سلیکٹڈ نہیں, کہ ان کو باہر رکھ کے رکھا گیا تھا. مریم صاحبہ بھی باہر تھی الیکشن سے 2018 سے, نواز شریف صاحب بھی تھے. تو عمران خان صاحب بالکل سیاسی بیان ان کا ٹھیک ہے کہ آنے دیں, ان کو بھی آنے دیں تاکہ جب میں کل کو آ کے الیکشن جیتوں گا تو یہ میسج جانا چاہیے کہ حضور میں سب کو ہرا کے جیتا ہوں اور میری لیجیٹیمیسی جو ہے نا وہ بڑی اچھی ہے. میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں عامر جہاں صاحب کوئی جواب بریک سے پہلے, کہ یہ بھی ممکن ہے کہ سیٹ آف کنڈیشنز جو ہیں, کیونکہ نون لیگ بڑے عرصے سے یہ کہہ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ صرف اس وقت ہوگی جس وقت نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار, اگر گیو اینڈ ٹیک میں الیکشنز کی گیو اینڈ ٹیک میں نواز شریف صاحب کی واپسی اگر کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے ہمیں اجازت دینی پڑتی ہے, سو بی اٹ, آ جائیں واپس, ان کے خلاف الیکشن لڑ لیں گے. عمران خان صاحب نے بھی کہا, فواد چوہدری صاحب نے بھی کہا. سو آئی تھنک مینٹلی تحریک انصاف کچھ نہ کچھ کنسیڈ کرنے کو بھی تیار ہے اپنی پوزیشن سے کہ ہاں ٹھیک ہے لیں نواز شریف کو, کیس ختم کر لیں اور ہمارے ان کے خلاف الیکشن لڑ لیں گے. عامر جہاں صاحب. کاشف سوری میں سمجھے کہ آپ کلاسرا صاحب سے پوچھ رہے ہیں. نہیں بالکل, دیکھیں نا گیو اینڈ ٹیک کا تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا جب یہ لوگ ایڈمٹ کر رہے ہیں. عمران خان نے تو ابھی کیا نا کہ جی پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں. ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو کئی ہفتے پہلے کہہ رہی تھی کہ جی ہمارا مطلب ہے کہ صدارتی محل کے بعد بھی جو ہے میٹنگز ہوئی ہیں اور اس میٹنگز کے اندر ٹھیک ہے ابھی انکنکلوسیو ہے لیکن پر امید ہیں یہ لوگ. تو اس میں یقیناً یہ ہوگا کہ جی نواز شریف صاحب, لیکن جو اصل بات ہے کہ یہ بہت کہنا آسان ہے کہ عمران خان جو ہے وہ دباؤ نہ ڈالیں. اس وقت عمران خان صاحب کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ کیا وہ آرام سے ظاہر ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں دباؤ ڈالنے کی پالیسی نہیں رکھتے تو آپشن کیا ہوگا ان کے پاس. تو ان کو جو بھی کرنا ہے اپنے آپ کو پولیٹکس میں ریلیونٹ رہنے کے لیے ان کو اسی لائن اور لینتھ کے ساتھ بولنگ کرنی ہے جس میں جارحانہ پن ہو, اور وہ حکومت کو بھی دباؤ میں رکھیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوشش کریں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے. اور یہ ایک خیال جو ہے میرے خیال میں ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز میں اسٹیبلشمنٹ میں بہت پختہ ہے کہ جی اگلا جو الیکشن ہو اس میں تمام لوگوں کو دوڑنے کی اجازت ہو تاکہ اگلا الیکشن کم از کم متنازع نہ ہو.
اور اس کے اندر نواز شریف صاحب بھی ہوں اور جو مریم صاحبہ کی خواہش ہے کہ جی عمران خان کو آؤٹ کر دیں، ایسا نہ ہو، عمران خان بھی میدان میں ہوں، باقی پلیئرز بھی ہوں، پھر جو اس میں جیت سکتا ہو. یہ ایک مطلب ہے، ایک اس طرح کا بھی بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ میں سیاست میں پرسیپشن کچھ اور ہوتا ہے، حقیقت میں کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، تو یقیناً یہ موو ہوگا. لیکن ابھی میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب جس طرح سے اس وقت اتنے انسرٹن حالات ہیں اس میں وہ واپسی کا فیصلہ کریں گے. بہت سارے فیصلے نومبر کے بعد ہوں گے. اس میں وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جی تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، کیونکہ چیزیں ایک دم بدل سکتی ہیں. یہاں پر یہ بالکل ممکن ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب کو بھی خطرہ نظر آ رہا ہو کہ جب قیادت میں چینج آتا ہے، ملٹری لیڈرشپ کے اندر چینج آتا ہے کل کو جا کے، تو اس کے بعد کیا پالیسی میں بھی چینج آنے کا امکان ہے یا نہیں ہے. اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جی اس میں جو نئی لیڈرشپ ہوگی وہ غالباً کچھ چیزوں میں اپنے آپ کو ڈسٹنس کرے گی آج کی پالیسی کے مقابلے کے اندر. تو اس وقت عمران خان بھی اسی لیے انہوں نے ایک اپنا جارحانہ پن بھی برقرار رکھا ہوا ہے. ساتھ نواز شریف صاحب کے لیے واپسی کا فیصلہ جو ہے میں نہیں سمجھتا آسان ہوگا، کیونکہ ان کو اس بات کا بالکل امکان ہوگا کہ پاکستان آئیں اور چیزیں اگر پلٹ جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں، تو دوبارہ پھنسے ہوئے ہوں گے. تو یہ ایزیئر سیڈ دین ڈن ہے کہ جی ان کو اگر شیورٹی دے دی جائے کہ جی آپ آ جائیں الیکشن، کل کو آپ کانٹیسٹ کریں، اور اس میں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنی کیلکولیشنز کرنی ہے بریک کا جی. دیکھیں وہ ان کو بھی لگتا ہوگا نا کہ لاسٹ ٹائم بھی شہباز شریف صاحب ایئرپورٹ نہیں پہنچے تھے، آپ کو یاد ہوگا. کہہ رہے ہوں کہ ذرا میں انتظام پورا کر کے واپس جاؤں. ایک بریک لیتے ناظرین، بریک. ویلکم بیک ناظرین. سو میاں صاحب کی واپسی کی بات بھی کر لی بٹی صاحب ہم نے. 1 منٹ ایچ ہے میرا، آخری 3 منٹ رہ گئے. کیا عمران خان صاحب کی نائلی کا جو ذکر کیا مرزا صاحب نے وہ ممکن ہے بٹی صاحب؟ 100% ممکن ہے. عمران خان نے ڈیلے کیا. 2023 میں بھی ایک آخر میں ایک بڑی تبدیلی ہونی ہے. جس طرح آج عمران ہے 2023 کے اینڈ میں عمران خان کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر عمران خان 23 کے الیکشن میں گئے تو یہ حکومت اگست ستمبر میں نہیں کرائے گی، لیٹ کرائے گی، اور اس دوران ایک بہت بڑا فیصلہ آ جائے گا. اس سے زیادہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے. میں نے آپ کو جتنی عرض تھی یہ انفارمیشن بیس اور خبر پہ کہہ رہا ہوں، میں تجزیہ یا کبے سے پوچھ کے نہیں بتا رہا ہوں. صاحب what do you think? نہیلی خان صاحب کی میرا نہیں خیال کہ ان کی نہیلی ہوگی، اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو نہ لگے، سب کہتے ہیں لا برابر ہونا چاہیے. نہیلی اس سے پہلے سیاستدانوں کو اپنا عدالتی فیصلوں کے ذریعے بہر بھی نہیں رہ سکتے. میاں نواز شریف صاحب کے بہر ہوئے، ان کو پہلے آپ کو یاد ہوگا 2001 میں ان کو دہشت گرد ان کو قرار دے کہ عمر قید کی سزائیں، ان کو نااہل قرار دیا گیا. 2000 کے بعد مشرف ہوتا کیا ہوا؟ اچھا بھٹو صاحب کو پھانسی لا کے بھٹو صاحب ختم ہو گئے، نواز شریف صاحب ختم ہو گئے. سو عمران خان صاحب کو آپ آگے عدالتوں کے ذریعے نااہل کروا دیں گے تو خان صاحب ختم ہو جائیں گے. سو ان کو پولیٹیکلی طور پر، اور یہ بات میرا خیال وہ کہتے ہوئے سعد رفیق صاحب ہمیشہ بات کہتے ہوتے ہیں کہ اور اس میں اگر پی ایم نواز میں اور بھی کچھ لوگ ہیں جو سمجھدار یہ بات کہتے، پیپلز پارٹی یہ بات کہتی ہوتی ہے کہ خان صاحب کا مقابلہ کرنا ہے سیاسی طور پر. خان صاحب نہیں کہتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے. میں آپ کو یقین میری بات کا کریں، وہ لوگ جو کہتے ہوتے تھے نا وہ آپ ٹاواں رہ گئے بیچ میں سے. پریس کانفرنسیں سنیں، یہ لاڈلا اس کو نائل کیوں نہیں کرتے، اس کو نائل کیوں نہیں کرتے. حالانکہ اگر کیسز دیکھیں تو کیسز کا فیصلہ تو آج بھی زرداری صاحب کے 4 کیسوں کے اوپر نیب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. یہ پوری پی ڈی ایم 2018 کے الیکشن کو فراڈ کہتی تھی، جھوٹ کہتی تھی، اسمبلی میں بیٹھنا گناہ سمجھتی تھی. گناہ آپ کو یاد ہو فضل الرحمان جو گھر سے ہار گئے، میں بٹی صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہ مقدس سمجھتے ہیں. 2018 میں اقتدار کی لڑائی ہے، 2018 میں مریم صاحبہ اور یہ نواز شریف صاحب بہر تھے نا، جب بہر رکھا گیا وہ جو کہتے ہیں، اس کے باوجود 3.5 سال وہ تو پاور میں آ گئے. سو ان چیزوں سے نہیں فرق پڑتا ہوتا. آپ عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کریں گے، ہٹائیں گے، ایک بڑا کیاس، ایک میرا خیال گیپ پیدا ہوگا پولیٹیکلی طور پر. ان کو ڈیل کریں، ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ عدالتوں کے فیصلوں سے عوام نہیں مانتی ہوتی ان چیزوں کو. اگر تو 13 پارٹیاں حکومت میں نہ بیٹھی ہوتی تو شاید یہ فیصلہ آسان تو پھر بھی نہ ہوتا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کو چلا سکتے تھے. اگر پیپلز پارٹی اور نون آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہوتے، ایک دوسرے کو جلد سے کر رہے ہوتے، گالیاں نکال رہے ہوتے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف واحد اپوزیشن ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو فارغ کر دیں. 13 پارٹیاں مل کے الیکشن لڑیں، 266 میں سے 265 سیٹیں لے کر اسمبلی میں آ جائیں. وہ کون سی اسمبلی ہوگی؟ پھر سوچے ہونا کیا اس کے بعد. آج کی تقریریں ذہن میں رکھیں، پھر سوچنا اس کے بعد کیا ہوگا. پھر مجھے تو ایک اور لگ رہا ہے، پھر مرجر کر لیں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اپنی پارٹی کو مرج کر کے نیا سمبل لے کے نا شیر اور تیر کی بجائے نا. نہیں مولانا صاحب چلو ایک اپنے مذہبی مولانا صاحب اور این پی کر لیں، وہ علیحدہ کر لیں. سو یہ مرجر کر لیں پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب، کیونکہ اب آخری آپشن ان کے پاس یہ رہ گیا، مشترکہ کوئی پارٹی بنا لیں.
आमिर रजा साहब क्विकली सर, अब मैं 30 सेकंड बड़ा क़यामत का प्रपोजल दिया क्लासरा साहब ने कि मर्ज अगर हो जाए दोनों जमातें, लेकिन जो मजेदार बात है, मैं नहीं समझता सर आज ख्वाजा साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस से कहा है, देखें इन नताइज के बाद ख्वाजा साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि ये इस पीडीएम को इकट्ठे कैंडिडेट्स फील्ड करने चाहिए, ये मेरा कल कहा उन्होंने कि मेरा ख्याल है कि इकट्ठे कैंडिडेट फील्ड करने चाहिए। शो में इंतखाबी अलायंस बनाना बहुत मुश्किल काम है, बड़ा यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी है, बड़ा जूतों में दाल बटेगी इनकी। अभी तो सर कॉमन एनिमी आमिर साहब, कॉमन एनिमी, यू नो यू लुक एट थिंग्स डिफरेंटली, इसको इस तरह देखें। मैं कह रहा हूं नजरिया उस वक्त प्रॉब्लम होता है जब आपकी असूल की बुनियाद पे अलायंस बने, जब कॉमन एनिमी को गिराने के लिए अलायंस बने, उसके लिए नजरिए को ना सोचा करें, नजरिया बिकम्स इररिलेवेंट। मैं काशिफ एक बात समझे, कॉमन एनिमी में मेलाती साजिशों के लिए तो आप इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन एएनपी का वोटर या पीपल्स पार्टी के वोटर जाके मौलवी को वोट नहीं देगा, मौलवी जो होगा सेकुलर पार्टी को नहीं देगा, जो पीपल्स पार्टी का जियाला है उसका हाथ कांपेगा नून लीग को वोट देते हुए, और यही हाल जो होगा नून लीग वालों का होगा। मैं वोटर की बात करूं, वोटर का एक अपना मिजाज होता है, तो ये लीडर्स मिल जाते हैं, कारकुन जो होते हैं उनमें वो दरार रहती है, वो समझते सर। लेकिन मैं मुझे क्लोज करना प्रोग्राम, ये बात ठीक है, उसको जस्टिफाई करना आसान नहीं होता। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं एक आखिरी चीज इसके ऊपर भी, ये जो आपने कहा वोट नहीं डालते, देखिए 100% वोट नहीं डालते, शायद 50% भी ना डालें, लेकिन अगर उसमें से 25 से 30% वोट भी दूसरी तरफ चला जाए, वो मार्जिन है ना, विनिंग मार्जिन जो 5,000, 8,000, 10,000 का होता है, वो मार्जिन जैसा मुल्तान में देख लें। अब मुल्तान में बार बार बयान ये कह रहे हैं कि गफार डोगर साहब अगला इलेक्शन लड़ेंगे, और उस वक्त देखिएगा क्या होता है। तो ये मुझे क्लोज करना, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये होता है कि कई दफा वो जो वोट लाजमन टूटता है, क्योंकि कॉमन एनिमी जहां इस मुल्क में इतनी पोलराइजेशन हो गई, कॉमन एनिमी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को नहीं समझती, लोग भी एक दूसरे को कॉमन एनिमी समझते हैं। तो मुझे लगता है वोटर 15, 20, 25, 30% वोटर फिर भी स्विच कर सकता है और वोट अपने इत्तेहादी को डाल सकता है। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।